السلام علیکم، رگز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حماد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈسٹرکٹ ممبر اوورسیز کمیشن پنجاب چودھری بلال محمود مہر نے کہا کہ صدر چیمبر میاں عمر سلیم کاروباری برادری کی بہترین نمائندگی کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث چیمبر رجیم کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا، مزید کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث چیمبر آف کامرس کی موجودہ رجیم کو کام کرنے کا پوری طرح موقع نہیں مل سکا۔ اس کے باوجود میں عمر سلیم کی قیادت میں چیمبر آف کامرس نے کاروباری برادری کی بھرپور نمائندگی کی ہے اور نہ صرف بزنس کمیونٹی بلکہ شہر کے مسائل کو بھی اجاگر کرنے اور ان کے حل میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے موجودہ رجیم کو مزید کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، جو کہ ان کا حق بنتا ہے۔ آل پاکستان سٹین لیس سٹیل ایسوسی ایشن کے رہنما شیخ غلام حسین جج نے کہا کہ رفائی ادارہ کا کنٹرول حاصل کرنے کی ہوس میں جعل سازی کا ارتکاب قابل افسوس ہے۔ حاجی شیخ شکیل، خواجہ انوار، حافظ بدر منیر نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ جمعیت شیخ و جناح اسپتال کی باڈی میں عہدوں کی بندر بانٹ کرنے کی منصوبہ سازی کی۔ ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمہ جس میں دیگر لوگ بھی فریق تھے، فیک راضی نامہ جمع کروایا گیا جس میں میرے اور شیخ جواد الیاس سمیت دیگر کئی ساتھیوں کے جعلی دستخط عدالت کے روبرو پیش کر دیے۔ معزز عدالت سے غلط بیانی کی گئی۔ ان لوگوں نے لالچ میں آ کر نہ صرف میرے ساتھ فراڈ کیا ہے بلکہ قانون اور سب سے بڑھ کر عدالت عالیہ سے جھوٹ بولا۔ ہم نے ہائی کورٹ میں پیش ہو کر حقیقت حال کے بارے میں عدالت کو بتایا تو اس نے 9 جولائی کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ غلام حسین جج نے مزید کہا کہ وہ دھوکہ دہی کے تمام کرداروں کو بے نقاب کریں گے۔ ان کے خلاف ضابطہ فوجداری کے تحت فراڈ کا مقدمہ درج کروانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایس آئی کینٹ کے خلاف خبروں پر منسٹری آف پاور ڈویژن اور پیکو حکام کا ایکشن، مبینہ نیب زدہ رمضان بٹ کینٹ سرکل کی سیٹ سے فارغ۔ متاثرہ صارفین اور ماتحت سٹاف میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سلسلہ میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز شاہد چودھری سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، غیب کو کہ کینٹ سرکل کی سیٹ پر براجمان نیبزادہ رمضان بٹ کے خلاف صارفین اور ماتحت سٹاف نے بتایا کہ یہ افسر انتہائی بدتمیز، بد اخلاق اور ملازمین کے ساتھ ساتھ صارفین سے بھی انتہائی ناروا سلوک روا رکھتا ہے اور مہینوں تک فائلوں کو اپنے دفتر میں دبا کر درخواست گزاروں کو بھیجا خوار کرتا ہے تاکہ اپنی مخصوص ٹاؤٹوں کے ذریعے تمام تقسیم حاصل کر سکے۔ جس پرنٹ میڈیا نے متاثرین کی داد رسی کے لیے رمضان بٹ کی حرکات کی نشاندہی کرتے ہوئے خبروں کی زینت بنایا، جس پر پیپکو اور منسٹری آف پاور ڈویژن نے گیپ کو حکام کو فوری کارروائی کا حکم دیا۔ تاہم گیپ کو حکام نے مرکوزہ افسر کا ایس ای کینٹ کی سیٹ سے تبادلہ کر دیا اور طاہر محمود کو ایس ای کینٹ تعینات کر دیا۔ جی بہت شکریہ شاہد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر مونسون شجرکاری مہم موسم برسات کے سلسلہ میں محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام قائد اعظم ڈویژن پبلک سکول میں پلانٹ فار پاکستان ڈے منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے رانا حمزہ سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، تقریب میں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے یوتھ افیئرز محمد عثمان ڈار، صوبائی وزیر برائے اسپیشل ایجوکیشن چودھری ہلاک احمد، کمشنر گجرانوالہ گلزار حسین شاہ، آر پی او ریاض نذیر گارا، ڈپٹی کمشنر سہیل اشرف، ناظم جنگلات محمد نواز سندیلا، محتم جنگلات سید آصم اظہر نقوی اور شہر کی سماجی و سیاسی شخصیات نے شرکت کی اور پودے لگائے۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ درخت اور پودے لگا کر ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کو مزید سرسبز و شاداب اور آلودگی سے پاک بنا سکتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر شہریوں میں مفت پودے بھی تقسیم کیے گئے۔ جی بہت شکریہ حمزہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال نے حافظ آباد میں پلجوریاں پٹرولنگ پوسٹ کا افتتاح کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہمارے نمائندے نعیم گجر سے۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے گا اس پٹرولنگ پوسٹ کے حوالے سے۔ جی بالکل، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال عوام نے کہا ہے کہ پولیس کو عوام دوست فورس بنانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پولیس فورس کو دوستانہ اور برادرانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس ایک ملازمت کا نام نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین فلسفہ اور خدمت کا شاندار ذریعہ ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او حافظ آباد بلال افتخار، ایس پی پٹرولنگ شجاعت علی رانا، ڈی ایس پی احسان اللہ شاہ سمیت دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ جی بہت شکریہ نعیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔
چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل خالد عزیز لون نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے تحریک انصاف دن رات مصروف عمل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ اس کے علاوہ ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے عمیر بٹ سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا کہ کیا کہنا تھا چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل خالد عزیز لون کا اس بارے میں؟ جی بالکل، ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پوری توجہ ملک کی معیشت کی بہتری اور عوام کی فلاح و بہبود پر ہے۔ پی ٹی آئی کی منتخب حکومت عوام کی حمایت اور جمہوریت کی طاقت سے ملک میں بہت جلد خوشحالی کا دور لائے گی۔ حکومت کی معاشی اصلاحات کے نتیجہ میں تجارتی سرگرمیوں میں بھی نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو ملک کی بہتری کے لیے مینڈیٹ دیا ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا۔ جی بہت شکریہ عمیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق چیئرمین حاجی لالا فاروق نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان انتہائی جاں فشانی اور دیانتداری کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ نئے ڈیموں کی تعمیر توانائی بحران کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک و قوم کی اصلاحات، معاشی خوشحالی، ترقی اور روشنی کا ایجنڈا لے کر آئی ہے۔ ملک میں کرپشن، بدعنوانی اور میرٹ کے استحصالی نظام کا خاتمہ، جبکہ روشنیوں، ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ سینئر رہنما تحریک انصاف ٹکٹ ہولڈر پی پی 57 لالا اسد اللہ نے کہا کہ نواز زرداری کی سیاست کا سورج غروب ہو چکا، ملک کو مسائل کے بھنور سے نکالنے کی صلاحیت صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے یاسین مغل سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز لیگ نے اپنے دور حکومت میں عوام کے نام پر 34 ارب ڈالر کا قرض لیا، اپنے اور عزیز و رقاب کے بوگس اکاؤنٹس میں منتقل کر کے ملک قوم کے ساتھ سنگین مذاق کیا۔ 30 سال سے باری باری اقتدار میں آنے والے نواز زرداری ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ ملک و قوم کے وسائل لوٹ کر کھانے والے آج کے سموں سے عوام کی فلاح کا راگ لاپ رہے ہیں۔ ملک کو تباہی کے دہنے پر پہنچانے والے سیاستدانوں کی سیاست کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ صدر انصاف لیبر ونگ میٹروپولیٹن کارپوریشن شاہد غفاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چیخ و پکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان ملک سے کرپشن کے خاتمہ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے ملک کی معیشت پر کاری ضرب لگائی جس سے ملک اندھیروں کی طرف سفر کرتا رہا۔ ملک کی ترقی میں کرپشن سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کا خاتمہ کے لیے تحریک انصاف کی پوری قیادت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی وسائل لوٹنے والوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ ملک میں احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ نواز زرداری گینگ حکومت پر الزام تراشیوں کے باوجود اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون بہو صالح عزیز نے کہا کہ نااہل حکمرانوں کی ناکام پالیسیوں نے ملکی معیشت خطرے میں ڈال دی۔ مہنگائی، بے روزگاری سے غریب طبقہ خودکشی پر مجبور، حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں۔ پیٹرول، آٹا، چینی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے سفید پوش اور مزدور طبقہ افراد کی کمر توڑ دی ہے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت اور بے روزگاری کے سائے آج بھی منڈلا رہے ہیں، جبکہ حکومت خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو نالائق حکمرانوں سے چھٹکارے کے لیے میاں نواز شریف کی قیادت میں مضبوط اور خود مختار حکومت کی ضرورت ہے۔ سٹی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی خالد حسین باجوہ نے کہا کہ نااہل سلیکٹڈ حکمرانوں نے ملک کو بند گلی میں پھنسا دیا۔ بے جا اور مسلسل مداخلت کے سبب اداروں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ حکمران قوم کے وسائل سے اپوزیشن ارکان کی ضمیر کی بولیاں لگا رہے ہیں۔ ملک میں مہنگائی اور ضروریات زندگی کی مصنوعی قلت وفاقی حکومت کی مجرمانہ غفلت کا بلکہ ملی بھگت کا شاخسانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بلاول بھٹو کی قیادت میں ملک و قوم ایک با اختیار اور خود مختار حکومت کی ضرورت ہے۔ سلیکٹڈ ٹولہ کو چاہیے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اقتدار چھوڑ دیں، ورنہ مہنگائی اور بے روزگاری کی ستائی عوام اٹھا باہر پھینکے گی۔ نئے پاکستان میں غریب ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا۔ نااہل حکومت سے چھٹکارے کے لیے عوام کو جدوجہد کرنی ہوگی۔ صدر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن چودھری رضاقت وڑائچ نے کہا کہ مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت چینی، آٹا، پیٹرول، میڈیا سمیت
ہر شعبہ کو مافیا قرار دے کر جان نہیں چھڑا سکتی۔ عام آدمی کورونا کے باعث پہلے ہی بے روزگار ہو چکا، لیکن حکمران قرضوں اور IMF کی ڈیمانڈ پر روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی بم گرا رہی ہیں۔ خبریں بھی اور بھی ہیں، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔